زور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور تو اس کو تو قانون نہیں چاہیے ہوتا، وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے، تو قانون تو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو، اور جس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ۔ اب یہ کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں مغرب، آپ سارے انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امریکہ بیٹھے ہیں، یورپ بیٹھے ہیں، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹتا، ہاں تعلیم کے لیے کئی جاتے ہیں، لیکن نوکریوں کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکس دیں، کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی، اس لیے وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں، آزاد معاشرے ہیں۔ فرانس کے اندر پیٹرول بمز مار رہے ہیں ڈیمونسٹریٹ، سیدھی پولیس کے اوپر پیٹرول بم مار رہے ہیں، ایک گولی چلی ہے، یا 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مار کے شہید کر دیا، کتنے اور 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک، ملک کے شہری پرامن احتجاج کرتے ہوئے شہید کیے گئے ہیں، انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک، اور صرف ایک ہی ہے جی کور کمانڈر گھر جلا دیا، اس کے اوپر بھی انکوائری نہیں ہوئی۔ سی سی ٹی وی کیمراز وہاں لگے ہوں گے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس نے جلایا تھا گھر، کس نے ابھی دروازہ کھولا تو پہلے سے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کون تھا پیچھے؟ یہ بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے، اور صرف کانسپریسی اس کی آڑ لے کے تو یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت۔ ٹھیک جی، مہک آپ پوچھ سکتی ہیں۔ مہک پہلے تو یہ بھی بتائیے گا کہاں سے ہیں، اور تو پتہ چلے تھوڑا کانٹیکسٹ ہو۔ جی السلام علیکم، سب کو بہت بہت دعا سلام۔ میرا نام مہک ہے، میں کراچی سے ہوں اور میں یو کے میں رہتی ہوں۔ خان صاحب السلام علیکم، پوری قوم کی دعائیں سلام آپ کے ساتھ ہے، آپ ہماری ہمت ہے خان صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ جب بولتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، تو ہم اپنی کمر کس کے پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے یہ پورے منظم طریقے سے پی ٹی آئی کو اور تنظیم کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہم بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بلٹ پوائنٹس دیں، ان بلٹ پوائنٹ کو ہم فالو کریں اور اس کو پوری طرح سے ایسے کاؤنٹر کیا جائے کہ پوری قوم ایک ساتھ ایک دفعہ ضرور گھروں سے باہر نکل آئے۔ اور میں نے دوسری بات ایک چھوٹی سی یہ کہنی تھی خان صاحب کہ کراچی اور سندھ آپ کا منتظر ہے خان صاحب، آپ کچھ ایک دفعہ کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ کیجئے، وہاں پہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ اور میں بس ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی، قوم کی مائیں، بیٹیاں، بزرگ، ایک ایک فرد آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہے خان صاحب، آگے آنے والے بچے بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ بس مجھے اتنا کہنا تھا، بہت شکریہ۔ دیکھیں میں ایک کامنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیں پلیز، اور میں اپنی ساری قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، دیکھیں پلیز ایک میری بات سنیں، جب آپ کو ہم تقریباً آپ 25 کروڑ لوگ ہو گئے میرے خیال میں، جو لیٹسٹ سینسس آئی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا، اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو، اور بار بار ٹیسٹ کرے گا۔ یہ جو مشکلیں بھیجتا ہے اللہ، یہ انسان کو آزمانے کے لیے بھیجتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے، اور رزق میرے ہاتھ میں، یہ 3 چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے، تو اس نے اصل میں آپ سب کو آزاد کر دیا، کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے، اب گھروں میں گھس جائیں گے جی، بشرا بیگم اکیلی گھر میں، 2 دفعہ انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا، جب میں یہاں نہیں تھا وہ اکیلی تھی، تو یہی تھا نا کہ جی دیکھیں کتنا برا، ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی، اور یہ پولیس نے دھاوا بولا وہ چاروں طرف، لیکن میرا یہ ایمان ہے اور بشرا بیگم کا بھی یہ ایمان ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے، ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں لا سکتا، انہوں نے اپنی طرف سے ذلیل کرنے کے لیے کیا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ پھر یہ جو ہم
ڈرتے ہیں. آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا میں. سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے, کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف عمران خان کھڑا ہوا ہے اس بار. 2 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. تو دیکھیں, اگر مجھے خوف نہیں ہے, کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں اس دنیا میں ہوں. اس لیے میں ایک آزاد انسان ہوں. میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں, غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی, غلاموں کی کوئی ڈیسٹینی نہیں ہوتی. غلاموں کی زندگی میں صرف ذلت ہوتی ہے. تو آزاد اپنے آپ کو کریں ان چیزوں سے. یہ جو خوف پھیلایا جا رہا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے, یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ میں بھی clamp down ہے تو non-resident Pakistanis have to pull their act together. And beyond the protests, I think we need to look everything within the legislative means, to shake the conscience of the world, given the human rights atrocities that are happening across the board. Imran Khan, I also want to send a note of love to your wife. I'm sure, both of you as a couple must be going through a lot. Allah آپ لوگوں کو سلامت رکھے. You're doing brilliantly. And everyone in Pakistan, آپ کی ٹیم کریں. ہم لوگ بہت قریب ہیں. We are very close yet so far. So just stand tall, stand mighty, and walk properly, as I keep saying, voice of the people. And it's very much تھینک یو. within our reach. So thank you تھینک یو, so much. Thank you. Assalamu alaikum. تھینک یو. میں بالکل بشرا بیگم کا آپ کا دے دوں گا ان کے آپ کی گڈ اور وشز, لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایمان والی خاتون ہے. ان کو اللہ پہ اتنا ایمان ہے, اس کو کوئی انفیز رہتی ہیں وہ تو, بلکہ میں کئی دفعہ اس کے لیے زیادہ فکر کرتا ہوں. میں ایک لیکن آخری چیز بول لوں. میرے ہسبینڈ انڈیا سے ہیں, اینڈ آئی تھنک ہی کیپس ٹیلنگ می دیٹ ہی از ان لو ود, لائک ہی لائکس یو ایز اے اسپورٹس مین, بٹ ہی کیپس سیئنگ کہ عمران خان ہمیں دے دو. میں نے کہا تھا عمران خان تو نہیں ملنے والا, یارڈ سے لگی ہوئی ہے, باقی شریف زرداری لے جاؤ جتنوں کو لے کے جانا ہے, بٹ دے وانٹ یو, وی آر ناٹ گیونگ یو. So you've neither yourself or this country is for turning. We are here. And by the way, میری مینیجر اور یہ اپنے سارے ہسبینڈ کو کہہ دو, اب دیکھو اپنے ہسبینڈ کو میری طرف سے کہہ دو, اسے کہو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نواز شریف اور عزرداری نہیں دے سکتے, ہم ان کے اوپر بھی اتنا ظلم نہیں کروا سکتے. وہ لینا ہی نہیں چاہتے. بٹ میرے ادھر ایک اسپینش کولیگ ہے, ایک افغانی ہے, اور ایک انڈین ہے, اور ایک انگلش ہے. میں ایم ایٹ مائی ورک پلیس, دے آر سینڈنگ their very best to you. So Pakistan, our best act is here and now. Please embrace this moment. We are not getting another one. And with that, I'll beg everybody's leave. Thank you so much for giving me a chance to speak. God bless. Allah Hafiz. جی بہت بہت شکریہ. خولا آپ بولیں. السلام علیکم خان صاحب. اور خان صاحب, میں خولا چودھری, میں وہ دہشت گرد ہوں جس نے ٹویٹ کیا تھا کہ پنڈی اسلام آباد والے جی ایچ کیو پہنچیں اور میں راستے میں ہوں. اور اس کے بعد میرے گھر میں جو ہوا, پولیس ریڈ ہوا اور میری میٹس کو مارا, میرے پاپا کو لے گئے, اور ایک ہفتے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پولیس ریڈ ہو چکا ہے میرے گھر میں, اور میں چھپی ہوئی ہوں. میری طرح اور بھی بہت ساری, فلک, سنم اور طیبہ تو جیل میں ہیں. ان لوگوں کے لیے مطلب اتنا مشکل ہو گیا. ہمیں جیل سے جانے سے ڈر نہیں لگتا. ہمارے ساتھ وہ جو اتنا برا کریں خواتین کے ساتھ اور ان کو مار رہے ہیں, اور مطلب میں نے خود دیکھے تھے ڈنڈے, ہمیں بھی مارے تھے وہاں پہ, اور خواتین کو مرد جو پولیس ہے انہوں نے ڈنڈے مارے تھے. اور ہمیں جیل میں جانے سے ڈر نہیں لگتا, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہماری عزت کو خراب کریں گے. اور خان صاحب ہم تو چونٹی ہیں, آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے, تو ہم لوگ تو ان کے آگے چونٹی ہیں, ہمارے ساتھ کیا کریں گے, ہم اس سب سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں پھر سے
रिपीट करता हूँ कि मैंने कभी अपने पावर्स को, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को, इस तरह गिरते नहीं देखा। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन को ऐसे ट्रीट करते किसी को नहीं देखा। प्रोटेस्ट कर रही हैं औरतें, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रही हैं। जिस तरह इन्होंने बालों से पकड़ के उनको गाड़ियों में डाला, जो धक्के मारा, जो किया, यानी मुझे अभी तक समझ नहीं है कि ये क्या माइंडसेट आ गया है। ये कोई अजीब सा ज़हन आ गया पाकिस्तान में कि उसने फैसला किया कि डंडे के जोर से उसने सारे मुल्क को भेड़ बकरियों की तरह सीधा कर देना। यानी जो मैं कहानियां सुन रहा हूँ औरतों को, जो भी आपने बात की, तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत हमारे लिए मुश्किल, औरतों के लिए ख़ास तौर पे, कि जो औरतों ने सफ़र कर रही हैं इस वक्त, मेरे लिए सबसे तकलीफ है कि उनके ऊपर वो, यानी पहली दफ़ा औरतें ने इतनी तादाद में पॉलिटिक्स में शिरकत की है, पहली दफ़ा